بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کی جیسی قوم نہ تو ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان جیسی کسی قوم کو پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے کہ قوم سمود کون تھی اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کیوں مبتلا ہوئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی اور یہ قوم عاد کے بعد دنیا کی دوسری سب سے طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے قوم سمود وجود میں آئی۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال سے لے کر 1000 سال تک ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ قوم اپنی طاقت کی وجہ سے غرور اور تکبر میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو بت پرستی سے منع فرمایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن چند افراد کے علاوہ ان پر کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور ان سے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں سے پوچھا، آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس پر اس قوم کے سردار جندو بن عمر بن جواز نے اپنے 70 ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے، اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو کابند ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اونٹنی پیدا کرنے کی دعا کی، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اس کے سردار لاجواب ہو گئے۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ سراسر جادو ہے، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چڑھتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر
حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ پیارے دوستو، سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا۔ اس عورت کی 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں۔ اس عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح اس سے کر دوں گی۔ اس اعلان کے سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کا نام مصدع ابن داہر اور کیدان بن سالب تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تم لوگوں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مصروف رہے اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا عذاب اب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی جس کی وجہ سے تمام قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں موجود تھے وہیں اوندھے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے انہی کے گھر انہی پر گرا دیا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشان آج بھی زندہ رکھے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پر چلنے اور عاجزی و انکساری سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید اسلامی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔